ایک لفظ ہے خودکشی. اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان نے اپنی جان لے لی اپنے ہی ہاتھوں سے. اب اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ویسے اپنے آپ کو قتل کرنے کا کوئی مقصد تو نہیں ہو سکتا unless and until the person is highly depressed اور اس نے اپنی زندگی کی ساری خواہشات کو ختم کر دی ہے اور وہ زندہ رہنا ہی نہیں چاہتا. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ مختلف طریقے اپنائے گا کہ میں اپنے آپ کو کیسے ختم کروں. جو میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے کیا دیکھا ہے، پوری دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ ہے کہ سوسائڈل اٹیمپٹس جو ہے وہ عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ بالکل زندگی کی ہر بازی کو ہار چکے ہوتے ہیں مینٹلی. ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ زندگی کی ہر بھاگ دوڑ میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، میرے خواب ٹوٹ گئے ہیں، میرا بریک اپ ہو گیا ہے، میرے بچے اچھے نہیں ہیں، میں پتہ نہیں کون ہوں، وغیرہ وغیرہ. آل دا نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ان کے دماغ میں سرایت کر جاتی ہے اور پھر وہ اپنے دماغ کے غلام ہو جاتے ہیں. سو واٹ ایور دیٹ مائنڈ ٹیلز دیم، سو اف دا مائنڈ ٹیلز دیم دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو لیو، تو وہ پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میں نے اپنے آپ کو ختم کیسے کرنا ہے. اور پھر وہ باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے. کیا وہ اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوائیں گے، یا وہ بہت ساری نیند کی گولیاں کھا کے مر جائیں گے، یا وہ کسی بہت اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دیں گے، یا پانی میں ڈوب جائیں گے، یا پنکھے کے ساتھ اٹک جائیں گے، جو کافی کامن ہے ہمارے ملک میں. پنکھے کے ساتھ رسی لگا لی، دوپٹہ لگا لیا اور خودکشی کر لی. یا عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ دریا کے پاس کھڑے ہیں یا اوشن کے پاس ہیں تو اوپر سے چھلانگ مار دی اور وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ موت کتنی خطرناک ہے جس کو وہ اپنے خود ہاتھوں سے گلے لگاتے ہیں. خودکشی ایک ایسا نیگیٹو امپیکٹ ہے جو کرنے کے بعد میں سوچتی ہوں اگر وہ انسان بچ گیا جس نے خودکشی کی کوشش کی. ویسے تو پولیس یہ لیتی ہی نہیں ہے مقدمہ، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ڈیل نہیں کرنا بیکاز یہ ایک خودکشی کا معاملہ ہے اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کیٹر اٹ بیکاز ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان بدقسمتی سے بچ جاتا ہے، یا فار دیٹ میٹر آپ خوش قسمتی کہہ لیں، تو میرا نہیں خیال کہ ساری عمر وہ اس میں سے نکل سکے گا کہ اوہ میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کتنی گمبھیر کوشش کی، گولیاں کھا لی، خنجر چلا دیا. یہ تو بڑا کامن ہے، رگیں کاٹ لینا. یہ عموماً بریک اپ میں جو ینگ ہماری ماشاءاللہ یوتھ ہے وہ عموماً اپنی نسیں کاٹ لیتی ہے، ایسے بلیڈ پکڑتی ہے اور کاٹ لیتی ہے اور بلڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ نکل جاتا ہے کہ ان کی موت ہو جاتی ہے. میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آئے جس میں ینگ یوتھ آسم قسم کے بچوں نے اپنی جان لے لی صرف اسی لیے کہ ان کا بریک اپ ہوا، یا ماں سے ڈانٹ پڑی، یا فیل ہو گئے، اچھے نمبر نہیں آئے، پیرنٹس نے بہت زیادہ کمپیریزن کیا اپنے ہی رشتہ داروں سے اور اس نے اپنی جان لے لی. دس از سم تھنگ جسے کہتے ہیں نا ہارٹ رینچنگ قسم کی سچائی ہے جس سے ہم آنکھیں موند نہیں سکتے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آج کل خودکشی ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر باقاعدہ پلان کر کے خودکشی کی جاتی ہے بیکاز ان کو لگتا ہے کہ ہم اس علاقے سے نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ ہماری مرضی کی شادی ہو سکتی ہے، نہ ہم تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کا کوئی کام کر سکتے ہیں. لہٰذا وہ گروپ کی فارم میں کافی سارے دوست مل کر پلان کرتے ہیں اور they kill themselves. ان کے نزدیک یہ ایک ایسا قدم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کے مسائل سے نکل جائیں گے، لیکن ان کو یہ شاید ٹریننگ نہیں دی ہوتی کہ اللہ پاک کے نزدیک جو ہے وہ خودکشی حرام ہے. اور ویسے تو ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو حرام ہیں اور گو نگو کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ بڑی ہیں جیسے کہ خودکشی حرام ہے، شراب حرام ہے. تو اس کے بیچ میں جب کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ یار میں نے قبر کے نیچے جانا ہے، مٹی کے نیچے جانا ہے تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو میں کبھی معافی مجھے نہیں ملے گی اللہ پاک کے حضور سے، کیونکہ اللہ پاک کی دی ہوئی چیز کو، اللہ پاک کی دی ہوئی زندگی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا. یہ ایک ٹیربل قسم کا سینیریو ہے جس میں ہماری یوتھ کافی زیادہ ملوث ہے. جب بھی کوئی شخص یہ پلان کرتا ہے کہ اس نے زندہ نہیں رہنا تو یاد رکھیے کہ وہ پلان کرتا ہے اور اپنی پلاننگ وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا. کوئی انسپریشن اس کے پاس نہیں ہوتی کہ ایک آدمی ایسا ہو جس کو لسنر کا کہا جائے یا جس کے پاس وہ جا کر اپنے دل کی بات کرے. وہ یہ نہیں کرے گا. یہاں پہ کوئی کنفیشن رومز نہیں ہیں یا کوئی ایسے سسٹمز نہیں ہیں جس کے بیچ میں جو شخص بہت زیادہ پریشان ہے اور واقعی خودکشی کی طرف مائل ہو رہا ہے وہ جا کے بات کرے. لہٰذا وہ پوری پلاننگ کرتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خوبصورت سی جوان لڑکی وہ کشتی میں بیٹھی ہے اور سمندر میں نکل گئی ہمارے ہی ملک میں کراچی میں،
اور اس نے جا کے وہاں سے ویڈیو بنائی اور اس نے کہا کہ میں مرنے لگی ہوں, پانی میں ڈوب جاؤں گی کیونکہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی. اس کے ریزنز تھے, اس کا شوہر بہت زیادہ 2 نمبر ہے, اس کے وہ بچوں کو نہیں پال سکتی, اور اس کے ماں باپ اس کو واپس گھر میں نہیں آنے دے رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جہاں تمہاری شادی ہوئی تھی وہاں سے تمہارا جنازہ نکلے گا. تو اس نے سوچا کہ میں جنازہ اب نکال دوں, اینڈ شی ڈائیڈ. وہ ویڈیو میں کیسے کوئی اس کو بھولے گا, کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ وہ مر گئی. اس لڑکی نے اپنے پیرنٹس سے بالکل شیئر کیا اور اس کو بتایا کہ میں پرابلم میں ہوں اور میرا جو ہسبینڈ ہے وغیرہ وغیرہ, ساری سٹوری سنائی. لیکن ماں باپ نے اس کی بات سننے سے بالکل انکاری, باپ نے تو بالکل نہیں سنا. اور جب اس نے وہاں سے اپنے باپ کو فون کیا کہ میں مرنے جا رہی ہوں تو ہی ڈیڈنٹ بلیو, اس نے کہا نہیں ہو سکتا ایسے. اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ لگا کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے. لہٰذا وہ سوچا جاتا ہے کہ یہ کیا مرے گی, یہ کون کرے گا. تو ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں یا ماں باپ ہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن انہیں چاہیے کہ اگر ان کا بچہ اس طرح کی بات بھی کر رہا ہے تو ضرور اس کی بات سنیں, یا اس کو کسی ایسے شخص کے پاس ریفر کر دیں پلیز, جو اس کو سن کے یہ بتا سکے کہ زندگی کے آگے ہتھیار نہ ڈالو. پاکستان میں بہت سے ایسے عوامل ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے, میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بہت سخت زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے, وہ اسی ایک ہی سرکل میں شیئر کرتے ہیں جو ان کی فرینڈز ہوتی ہیں یا ان کے دوست ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ یہی ہیں اور ان سے شیئر کریں گے, یہ ہمیں بہت بڑا آئیڈیا دیں گے اور ہماری زندگی ایزی ہو جائے گی. وہ اس بات سے بھول جاتے ہیں کہ وہ مرد یا وہ خواتین جو ان کے سرکل میں ہیں وہ ایک عام انسان ہیں, ان کے پاس کوئی اسپیسیفک ڈگری نہیں ہے. کون سی ڈگری؟ جو سوسائڈل اٹیمپٹس کو روک سکے. وہ سائیکالوجی کی ڈگری نہیں ہے, انہوں نے ایم ایس سی نہیں کی ہوئی, وہ سائیکالوجسٹ نہیں ہیں, یا وہ لسنرز یا فار دیٹ میٹر انسپریشنل سپیکرز نہیں ہیں. وہ ان سے بات ہی نہیں کرتے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ارد گرد جو ہمارے سو کالڈ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جب میں اپنے دکھ کی بات کروں گا یا کروں گی تو وہ مجھے بہت اچھی بات بتائیں گے, میرا دل ہلکا ہو جائے گا, اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اے سائیکالوجسٹ اور ٹرینر فار. ہم ٹرین کرتے ہیں, میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ دوسرے کو ایک غلط راستے سے نکالنا ٹریننگ دینے کے مطابق ہے نا, تو وہ بھی ایک ٹریننگ میں آتا ہے. تو وہ کبھی نہیں اس سے بات کریں گے کیونکہ اس کو لگے گا میں نے اگر اس سے بات کی نا تو اشتہار بن جائے گا, اور وہ اس بات سے بالکل غافل ہوتے ہیں کہ وہ جن دوستوں کو, سہیلیوں کو بتا رہے ہیں ایکسکیوز می, وہ ہر جگہ آپ کی بات کریں گے اور آپ کو کافی زیادہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کو نہیں پتہ لگے گا. اور ایک دن کیا ہوگا کہ سارے ہتھیار آپ کے جو ہیں آپ نے لے کے ڈالنے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا دریا میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے. تو ایک دن کیا ہوگا, اینڈ یہ ہوگا کہ نیگیٹیوٹی آپ کی پازیٹیوٹی کے اوپر بالکل مکمل قبضہ کر لے گی, اور شیطان آپ کو راغب کرے گا کہ آؤ چل کے مرتے ہیں, اور آپ مر جائیں گے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. تھینک یو.